وقار کی زندگی اور کاروبار دونوں تباہ ہو چکے تھے۔ اس سب کے باوجود مردہ ہاتھ تھی پھر بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ وقار اور سونیا کی بہت سی جائیدادیں تھیں، وہ انہیں بیچ بیچ کر گزارا کر رہا تھا۔ سونیا کے انتقال کو 2 برس گزرنے کو تھے۔ ایک روز عظمت صاحب اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے کہیں اور ملازمت کر لی تھی۔ انہوں نے جس حال میں وقار کو دیکھا انہیں بہت صدمہ ہوا۔ سر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ زندگی کی طرف لوٹ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے بہت دکھی لہجے میں وقار سے کہا۔ وہ واقعی اس سے ایک دلی تعلق رکھتے تھے۔ کوئی اور بات کریں عظمت صاحب، مجھ سے اب کوئی کام نہیں ہوتا، میں اب زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، وقار نے بے دلی سے کہا تو عظمت صاحب نے فوراً کہا، اللہ آپ کو زندگی دے، میری دعا ہے اللہ کریم آپ کے لیے کوئی راستہ کھولے، آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں بنا دی ہیں۔ پھر وہ کچھ رک کر بولے، سر دست میں ایک مسئلے کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ جی فرمائیے، وقار نے ان کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے وظیفے جاری کیے تھے، اب تو ظاہر ہے کہ نئے وظیفے دینے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے، مگر پرانے اسٹوڈنٹس کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جو اکاؤنٹ آپ نے الگ سے کھلوایا تھا اس میں موجود رقم ختم ہو چکی ہے، اب ان کی فیسوں کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ وقار نے ان کی بات سنی اور پھر ان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا، سب کے وظیفے ایسے ہی جاری رہیں گے، میں خدا نہیں ہوں جو کسی کی فریاد کا جواب نہیں دیتا۔ اس آخری جملے کا مطلب عظمت صاحب بالکل نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے زیادہ اہم سوال کرنا مناسب سمجھا، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس وقت تو آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کا اپنا گزارا آنے والے دنوں میں ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ میری کئی زمینیں، ان کو بیچ کر گزارا بھی ہو جائے گا اور اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپس بھی پوری ہو جائیں گی۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، باقی اسٹوڈنٹس کے اخراجات تو بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر ایک اسٹوڈنٹ اسرا احمد ہے، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ آپ اسے ذاتی اخراجات کے لیے بھی الگ سے وظیفہ دیتے ہیں، یاد ہے آپ کو وہ لڑکی؟ نہیں، مجھے نہیں یاد۔ بہرحال اس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا، اب اس کا وظیفہ ختم کر دیتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے کر لے گی، کسی کی اسکالرشپ نہیں رکے گی، سب کو اسی طرح ملتا رہے گا۔ میں بے حس نہیں ہوں، بے حسی کسی اور ہی کو جچتی ہے، مجھے زیب نہیں دیتی۔ وقار نے کھڑکی سے نظر آنے والے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا۔ اس کی نظروں میں بیک وقت غصہ، مایوسی، شکایت اور افسوس تھا۔ پھر وہ اٹھا اور الماری سے ایک فائل نکال کر عظمت صاحب کی طرف بڑھائی۔ اسے بھیج دیں اور تمام اسٹوڈنٹس کی ضروریات پوری کریں۔ آپ بے فکر رہیں سر، یہ میرے پاس آپ کی امانت ہے، یہ پیسے ویسے ہی خرچ ہوں گے جسے آپ چاہیں گے۔ عظمت صاحب نے فائل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ ایک انتہائی دیانتدار آدمی تھے جو وقار کے والد کے زمانے سے ان کے ہاں ملازم تھے۔ وقار ان پر مکمل اعتماد کرتا تھا اور کبھی انہوں نے اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ اسی اثنا میں کمرے میں وقار کی والدہ داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر عظمت صاحب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اندر آتے ہی کہا، عظمت صاحب اسے سمجھائیے، میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں کہ بزنس دوبارہ شروع کرے، گھر میں بیٹھ کر کھائیں گے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر یہ کچھ سنتا ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں یہ دوسری شادی کر لے، زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ امی پلیز کسی اور موضوع پر بات کریں۔ وقار نے دوسری شادی کی بات پر ایک دم سے جھلا کر کہا۔ اس کے لیے ناقابل تصور تھا کہ کوئی بھی کبھی بھی سونیا کی جگہ لے۔ اچھا چلو ایک کام کرتے، تو مجھے عمرے پر لے چلو۔ انہوں نے ایک دوسری تجویز پیش کی جو ان کے خیال میں قابل عمل تھی، مگر وقار کو اس میں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولا، امی آپ خود چلی جائیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ وقار صاحب، آپ کی والدہ کو آپ کے بغیر عمرے کا ویزا نہیں ملے گا، یہ قانونی شرط ہے، اس لیے ان کو جانا ہے تو آپ کو بھی جانا پڑے گا، چاہے آپ جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں، عظمت صاحب نے وقار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وقار کی والدہ شمیم بیگم بھی اس کے صاف انکار پر کچھ آپ دیدہ ہو گئیں اور روحان سے لہجے میں بولی، بیٹا مجھے تم کوئی خوشی نہیں دینا چاہتے تو کم از کم ایک بات تو رکھ لو، کیا بوڑھی ماں کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کل میں مر جاؤں گی تو پھر مجھے بھی روتے رہنا۔ مر جانے کی بات پر وقار ایک دم سے گھبرا گیا۔ امی ایسا نہ کہیں، اچھا چلے ناراض نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وقار نے کہہ تو دیا تھا مگر اس کے لہجے میں بے دلی تھی۔ پھر اس نے عظمت صاحب سے کہا، آپ اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ سر آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے جانے کے سارے انتظامات میں کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اخراجات اسی فائل سے پورے کر لیجیے گا، اس کی قیمت اچھی خاصی ہے، آپ اطمینان رکھیے، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے عظمت صاحب اٹھ گئے۔ وقار کی والدہ کے چہرے پر بھی کچھ اطمینان کے آثار آ چکے تھے کہ بیٹے نے پہلی دفعہ کسی معاملے میں مثبت رویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ وقار نے عمرے کے سفر کی حامی تو بھر لی تھی مگر اس کا جانے کا ذرا برابر بھی دل نہ تھا۔
وہ پہلے بھی کبھی حج عمرے پر نہیں گیا تھا، خدا اس کی زندگی میں پہلے ہی نہیں تھا۔ سونیا کی بیماری کے دوران جو کچھ مذہبیت تھی وہ اس کی صحت کی امید پر تھی۔ سونیا کی موت کے ساتھ خدا اس کی زندگی سے مکمل طور پر رخصت ہو چکا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتا تھا، اب جمعہ تو کیا، وہ عید کی نماز سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ ایسے میں اسے عمرہ کے سفر میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مگر ماں کا دل رکھنے کے لیے وہ مجبور ہو گیا۔ احرام پہن کر یہ لوگ گھر سے روانہ ہوئے۔ وقار کی والدہ تو خیر بڑی روحانی کیفیت میں تھی، مگر وقار کے لیے ہر چیز بے معنی اور بے مقصد تھی۔ پورے سفر میں وہ یہ سوچتا رہا، یہ سب کچھ بالکل بے فائدہ اور بے مقصد عمل ہے۔ مگر اسے ماں کو عمرہ کرانا تھا، سو ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سارے مناسک عمرہ اس نے ادا کروائے۔ پہلے طواف کے ساتھ چکر لگائے اور پھر سعی کی۔ اس نے اطمینان کے ساتھ بال بھی کٹوا لیے کہ کافی دن سے بال نہیں کٹے تھے۔ یوں اس کی ماں نے تو عمرہ کیا، مگر وقار نے اپنی دانست میں واک کر کے بال کٹوا لیے تھے۔ اسے زیادہ اس کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ نماز کا وقت آیا تو ماں کو خواتین کے حصے میں چھوڑا اور خود اطمینان کے ساتھ حرم سے باہر چلا گیا۔ اس نے طے کر رکھا تھا کہ خدا کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ اس کی وہ بغاوت تھی جو اس نے خدا کے مقابلے میں کر رکھی تھی۔ اس بغاوت میں غصہ تھا، شکایت تھی، مایوسی تھی یا پھر کچھ اور، یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ نماز ختم ہوئی تو واپس ماں کو لینے حرم آ گیا۔ وہاں پہنچا تو ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس کی والدہ کا پرس چوری ہو گیا تھا۔ اس کے پاسپورٹ اور دیگر ضروری چیزیں اسی میں تھیں۔ اب مسائل کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، پھر چوری کی رپورٹ درج کرانا، سفارت خانے جانا، عارضی سفری اجازت نامہ حاصل کرنا، غرض مشکلات کی ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ اس خواری میں جو چیز سب سے بڑھ کر وقار کے لیے تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ مقامی عربوں کی بات کیسے سمجھے اور اپنی بات کو ان کو کیسے سمجھائے۔ بازاروں میں چونکہ اردو جاننے والے لوگ ہوتے تھے اس لیے وہاں مشکل نہیں پیش آتی تھی، مگر سرکاری اداروں جیسے پولیس میں مقامی عرب ہی ہوتے تھے، انہیں انگریزی نہیں آتی تھی جبکہ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ اگرچہ وقار کو اردو، انگریزی کے علاوہ جرمن اور کچھ ہسپانوی بھی آتی تھی کہ زبانیں سیکھنا اس کا زمانہ طالب علمی کا شوق تھا، مگر اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کاش اس نے کچھ عربی بھی سیکھ لی ہوتی۔ سب سے پہلی مشکل تو اس بات میں پیش آئی کہ رپورٹ درج کرانے کس جگہ جائے اور وہاں کیسے پہنچے۔ اسے جو بھی عربی میں بات سمجھاتا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر بڑی مشکل سے ایک عربی جاننے والے اردو دان کو مترجم بنا کر یہ بات سمجھی کہ رپورٹ کہاں درج کرانا۔ وہاں پہنچا تو ان لوگوں کو اپنی بات سمجھانا ایک اور مسئلہ بن گیا۔ وقار ایک بات کہتا، وہ دوسری بات سمجھتے، وہ کچھ کہتے، وقار کچھ اور سمجھتا۔ بمشکل تمام یہ مرحلہ طے ہوا۔ دیگر مراحل طے ہوتے ہوتے وقار بری طرح بیزار ہو گیا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے ماں کے ساتھ یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ تاہم اس دوران میں اس نے اپنی والدہ کو ہر طرح کے مشقت سے دور رکھا۔ وہ حرم میں رہتی اور اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھی کہ اپنے بیٹے کی تباہ حال زندگی پر رحم کی درخواست کریں، جبکہ وقار کا یہ معاملہ تھا کہ ہر نماز کے وقت وہ تمام مسجد سے باہر نکل جاتا اور نماز ختم ہو جاتی تو مسجد لوٹ آتا۔ باہر گرمی اتنی زیادہ تھی کہ زیادہ دیر مسجد سے باہر رکنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ہوٹل میں اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ والدہ کو کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، چنانچہ مسجد میں رہنا بھی ضروری تھا کہ وہ بوقت ضرورت اس تک پہنچ سکے۔ ماں کو بیشتر وقت مسجد الحرام میں رہتی تھی، مگر وقار کے لیے وہاں وقت گزارنا ایک مسئلہ بن گیا۔ باقی لوگ تو طواف کرتے، نفل پڑھتے، دعا کرتے یا قرآن کی تلاوت کرتے، مگر وقار نے ان میں سے کسی کام کو کیا کرنا تھا؟ وہ کسی نہ کسی گوشے میں فارغ بیٹھا رہتا۔ ایک روز وہ بیٹھا سخت بور ہو رہا تھا کہ سامنے رکھے شیلف سے اس نے قرآن مجید اٹھا لیا۔ مطالعہ کرنا اس کی عادت تھی، اس لیے کوئی بھی کتاب اٹھا کر اسے دیکھنا، اس کا موضوع سمجھنا اور کھڑے کھڑے ایک دو صفحات پڑھ لینا اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ اس لیے اس نے عقیدتاً نہیں بلکہ عادتاً قرآن اٹھا لیا، مگر اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے بچپن میں تھوڑا بہت نازلہ قرآن پڑھا تھا، اس کے بعد پلٹ کر ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، سوائے سونیا کی بیماری کے اس عرصے میں جب وہ روزانہ قرآن پڑھ کر اسے دم کیا کرتا تھا۔ مگر اب قرآن سے اسے کسی قسم کی کوئی عقیدت تو رہی نہیں تھی۔ اسے چومتا یا سینے سے لگاتا یا بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس نے غیر شعوری طور پر پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو کھول لیا، مگر ظاہر ہے اس پہلو سے یہ ایک بے فائدہ کام تھا کہ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو شاید ساری زندگی اس نے کبھی اس پہلو سے نہیں سوچا تھا، مگر یہاں آ کر چونکہ پرس چوری ہو جانے کی بنا پر اس کا واسطہ عربی زبان سے براہ راست پڑا تھا، اس لیے پہلی دفعہ اس نے اس بات پر غور کیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ عربی تو ایک زبان ہے، یہاں یہ زبان لوگ بول چال میں ایک دوسرے کو بات سمجھنے کے لیے بول رہے ہیں۔
اس لیے قرآن میں بھی جو کچھ کہا گیا چاہے عربی میں صحیح، وہ کچھ نہ کچھ سمجھانے کی غرض سے ہی کیا گیا ہوگا۔ اس سے قبل قرآن پڑھتے ہوئے آیات شفا، رقیہ شریعہ جیسی چیزیں پڑھ کر سونیا پر پھونکتے ہوئے وہ عربی الفاظ کوئی جادوئی چیز سمجھ رہا تھا، مگر اس لمحے اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن اگر عربی میں ہے تب بھی یہ بات تو لازمی ہے کہ اس کا اصل مقصد کوئی نہ کوئی بات کہنا یا کوئی پیغام پہنچانا ہی ہوگا۔ زبان کا اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ اس نے اس سے قبل اتنے سادہ حقائق پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ بعض باتیں بہت سادہ ہوتی ہیں مگر ہم کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچتے، مگر جب سوچتے ہیں اور بات واضح ہو جاتی ہے تو اپنی بیوقوفی پر ہنسی آتی ہے۔ وقار بھی اس وقت ایسی ہی کیفیت میں تھا۔ اسے لگا کہ جو قرآن عربی زبان میں ہے اور وہ زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو ہاتھ میں اٹھانے کا کیا فائدہ؟ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی جو پولیس والوں اور دیگر عربی زبان بولنے والوں کے ساتھ اسے پیش آئی تھی۔ جو وہ بول رہے تھے اسے اس کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی نہ سمجھنے کی بنا پر اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ سب سوچ کر وہ ہنسا اور قرآن مجید واپس شیلف میں رکھنے لگا تو دیکھا کہ وہیں پر ایک مصحف رکھا ہے جس میں قرآن کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی تھا۔ اس نے وہ ترجمہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور بیچ میں سے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کی اصل دلچسپی قرآن سمجھنے سے زیادہ جرمن زبان پڑھنے میں تھی جس سے وہ کافی عرصے سے دور تھا۔ وہ جرمن میں قرآن پڑھ رہا تھا مگر اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ لکھا کیا ہے۔ اس نے 2-4 صفحے مطالعے کے انداز میں پڑھ لیے۔ جرمن سمجھتے ہوئے اسے اس عمل میں مزہ آیا۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہوگی۔ مجبوراً اسے قرآن واپس رکھ کر